جتنے لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ ویڈیو زیادہ اہم ہے۔ میری ویڈیو کے اندر کوئی انٹرو نہیں ہوتا کہ پہلے میں بہت زیادہ کوئی انٹرو دے دوں اور پھر ویڈیو سٹارٹ کروں۔ میں ڈائریکٹ سٹارٹ کرنے لگ رہا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے، ویڈیو شارٹ ہو۔ انسان جس شعبے کے اندر بھی ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، واٹ ایور، بڑی اہم بات، ایک بات ان کے لیے آج میں کرنے جا رہا ہوں کہ زندگی کے اندر ایک موقع آتا ہے جب انسان کو مایوسی چھا جاتی ہے۔ ہر طرف سے وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے، ہر طرف سے، اپنوں سے، غیروں سے، جہاں جہاں تک اس کی بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں وہاں تک اس کی مایوسی چھا چکی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی مریض ہے، بڑے اچھے ہاسپٹل کے اندر ہے، بہت زیادہ پیسہ بھی ہے، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، مریض لا علاج ہے۔ اکثر سنتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ وہ ڈاکٹرز ہو، ہومیوپیتھک پروفیسر، سارے مل کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے علاج آگے کریں، جواب نہیں ملتا۔ اسی طرح کسی کو کاروبار میں لاس آ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، نئے نئے لوگوں سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لاس نقصان ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر کبھی پریشانیاں اتنی آ جاتی ہیں کہ وہ سب سے اپنی پریشانیاں شیئر کرتا ہے، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مسئلہ کیا ہے؟ چاہے وہ کینسر کی آخری اسٹیج ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہے، ایڈس ہے، جتنی بیماریاں ہیں وہ لا علاج نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کا علاج چھپا ہے، لیکن ہم اس علاج تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ہم وہاں تک پہنچ پا رہے ہیں جہاں تک سائنسدانوں نے ڈھونڈ لیا علاج، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج تو رکھا ہے، اور ہر روز تحقیق ہو رہی ہے، علاج ڈھونڈا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جب لا علاج کہہ دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا علاج نہیں کر پا رہے، کہیں نہ کہیں اس کا علاج ہے۔ جب پریشانیاں، سکون، بے سکونی، بے چینی بہت زیادہ ہو جائے، کہیں نہ کہیں تو چین اور سکون ہے نا، ہم وہاں نہیں پہنچ رہے، ہم اس سے دور ہیں۔ علاج کرنے والا موجود ہے، سکون دینے والا موجود ہے، پریشانیاں ختم کرنے والا موجود ہے۔ بڑی ایک اہم سٹوری ہے ان لوگوں کی میرے پاس جنہوں نے دنیا کے ہر کونے سے اپنے علاج کے لیے رابطہ کیا، ناکام رہے، پھر کہیں انہوں نے کوئی اور طریقہ علاج ڈھونڈا، کامیاب بھی ہوئے، شفایاب بھی ہوئے، زندگی بھی بدل گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، ایک نہیں ہزاروں واقعے اس طرح کے اندر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر یوٹیوب میں لنک شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں اور پرسنلی سن سکتے ہیں کہ ایک لا علاج مریض کہاں سے اپنا علاج کروا کے صحت یاب ہوتا ہے۔ یقین مانے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بالکل ایک ایکوریٹ اور صحیح بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہر مریض، ہر مرض قابل علاج ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا علاج صرف ڈاکٹرز تک ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس رب نے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو 24 گھنٹے ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، شفا بھی وہاں سے ہوگی۔ کتنی بڑی بیماری ہے، آپ اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور مرنا تو ہے، موت کا حل نہیں ہے، موت تو ایک وقت مقرر ہے، موت نے آنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے تعلق توڑ چکے، ہمیں اپنے اللہ سے تعلق بحال کرنا پڑے گا۔ ہمیں اکیلے میں، تنہائی میں، کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے دنیا سے غافل ہو کے اپنے اللہ سے دعا کا سلسلہ بحال کرنا پڑے گا، اپنے اللہ سے باتیں کرنا پڑیں گی۔ پھر آہستہ آہستہ جب آپ اللہ سے بات کریں گے، آپ کو ایک ضرور ایسی کیفیت آپ کے اوپر آئے گی، آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یہاں سکون ہے، یہاں علاج ہے، یہاں کچھ ہو سکتا ہے اور یہیں سے ہوگا۔ اگر یہاں سے نہیں ہوگا تو کہیں سے بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کی ساری طاقتیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنے اللہ کے قریب آئیں، اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت اپنا معمول بنائیں، سورہ رحمان،
سورہ فاتحہ تو ہر مرض کی شفا سورہ فاتحہ کے اندر ہے. جب آپ کو یہ صرف بیماریوں کے لیے نہیں، آپ زندگی میں، گھریلو زندگی میں پریشان ہیں، معاشرتی زندگی میں پریشان ہیں، کاروباری حالات میں پریشان ہیں، ناکامی ناکامی ناکامی، مایوسی مایوسی ہے، یقین مانے اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، غیروں نے ساتھ نہیں دیا، جو کچھ ہوا کچھ لمحے نکال کے اپنے اللہ کو تو دیجیے. اللہ سے مانگے تو صحیح، مانگنے کی عادت تو بنے. در در کی ٹھوکر کھانے سے، در در کی فقیری سے جان تو چھڑائیں. ایک اللہ کے در پہ تو آئیں، ایک اللہ سے مانگنے والے تو بنے، سوالی تو بنے، سوال تو کریں. جب آپ سوال کریں گے اللہ سے، یقیناً وہ دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا، دیکھنے والا، سب کچھ دلوں کے حال جاننے والا، یقیناً وہ آپ کی بھی دعا، ہماری بھی دعائیں سنے گا اور سنتا ہے. ہم نے دنیا کی مصروفیات میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا، اتنا مصروف کر دیا کہ ہم اللہ کو آج بھول چکے ہیں. ہم آج اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو دماغی سکون ہے نا، جو ذہنی سکون، روحانی سکون، روح کو سکون نہیں مل رہا. دنیا کے پاس ہر چیز موجود ہے، سہولت موجود ہے، آسائشیں موجود ہیں، پیسے موجود ہیں، ویزا موجود ہے، بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو سکون نہیں ہے. روح کو سکون دینے والا تو اللہ ہے. مسکراہٹ آ رہی ہے، دل سے خوشی نہیں ہے. کھانا پڑا ہوا ہے، کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. پوری دنیا سے الگ تھلگ ہم بیٹھے ہیں. کیوں؟ کوئی تو کمی ہے ہمارے اندر. وہ کمی یہی ہے کہ جہاں ہمیں سکون ڈھونڈنا چاہیے تھا، ہم وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں. جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا، جب انسان کی حیثیت، انسان کی اصلیت انسان کے سامنے آتی ہے نا، اور جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا، مایوسی کے بعد انسان دو آپشن ہوتے ہیں. یا تو اپنے اللہ سے کے قریب ہو جاتا ہے، مایوسی کے اندر، پریشانی کے اندر. تکلیفیں، پریشانی، مصیبتیں ہوتی اس لیے کہ انسان اللہ سے دور ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جائے. یا تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، یا پھر مایوسی اور اسٹریس اور بہت ساری چیزیں اس کو گھیر لیں گے اور وہ کسی غلط راہ پہ چل پڑے گا. اور غلط راہ پہ چلنے سے مایوسی ختم نہیں ہوگی، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، وہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، گینگرین بن جائے گی. اگر آپ کو کینسر ہے، آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں. رزق کی تنگی ہے، آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. دن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کاروبار اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، صبح سورہ رحمان کی تلاوت کر کے جائیں. صبح جب ہم اٹھتے ہیں، ہمارا دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہو. ہم سونے سے پہلے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سوئیں. اسی طرح 5 وقت کی نماز، اللہ کا ذکر، درود شریف، ذکر و اذکار، جتنی یہ ہماری تسبیحات ہیں، ہم اگر اس کو اپنا معمول بنائیں. یہ بنے گا کب؟ جب ہمارا یقین اللہ کی ذات میں ہوگا، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، جب ہم تنہائی میں غیروں سے نہیں اللہ سے بات کریں گے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے بات کریں گے. جب دماغی سکون، ذہنی سکون ملے گا، پھر آپ کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. ختم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ختم ہو جائیں گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. آپ کو صبر آ جائے گا، آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی، آپ کی بیماری یا تو جڑ سے ختم ہو جائے گی، یا اس بیماری کے اندر آپ اللہ کے اتنا قریب ہو جائیں گے کہ آپ اپنی بیماری بھول جائیں گے. اور صرف دنیا کی بات تو ہے نہیں. ایز اے مسلم ہمارا یقین ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، آخرت کی بھی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے. اصل تو ہم نے وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے، اسی حالات میں کرنی ہے. رزق کی تنگی بھی آئے گی، کبھی رزق کی پریشانی آئے گی، کبھی گھر والوں کی طرف سے کوئی پریشانی آئے گی، کبھی حالات تنگ ہو جائیں گے آپ کے اوپر، مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا. مختلف حالات آپ کے اوپر آئیں گے، ہر طرح کے حالات آئیں گے.
دو چیزیں کرنی ہیں، صبر اور شکر، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے اللہ پہ یقین کرنا ہے، جو تکلیف دینے والا ہے وہی تکلیف دور کرنے والا ہے، کوئی اور تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ لوگوں سے شیئر کیا کریں گے، لوگوں سے کیا بات کریں گے؟ جب اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا، مجھ سے سوال کرو میں عطا کرنے والا، میں سننے والا، ہم کہاں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے پاس فضولیات سننے کے لیے اتنا ٹائم ہے، میوزک سننے کے لیے اتنا ٹائم ہے، ڈرامے سننے کے لیے، جھوٹی داستانیں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کچھ لمحے اپنے آپ سے بات تو کریں، دنیا سے الگ دھلک ہو کر کچھ لمحے 5-10 منٹ بیٹھیں تو صحیح، موبائل کو آف کر کے بالکل تنہو تنہا 5-10 منٹ اپنے آپ سے تو بات کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اپنے ذہن میں لائیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہم کیوں بے چین اور بے قرار ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے کام بن نہیں رہے، بگڑ رہے، بگڑتے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایک ہی جواب آئے گا کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کام کو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، اور جو کام کرنے کا کہا گیا وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم ضروریات کے پیچھے تو لگ گئے، لگنا بھی ہے، ضروریات ہے، لیکن مقصد کو بھول گئے۔ وہ اللہ جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے، رات کو دن میں بدل سکتا ہے، آپ کے پڑوس والے کو، آپ کے نیبر کو، آپ کے برابر دوسرے لوگوں کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، کیا وہ آپ کو عطا کرنے والا نہیں ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کس کو کس حال میں، کس حال میں جو ہے بہتر ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کب بارش ہوگی اور کب بارش ہونی ہے۔ ہمارے اعمال کہاں ہیں؟ ہمارا ذہن، ہماری دماغ کے اندر کیا خیالات ہیں؟ یقین مانیں جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے انسان کے اپنے قریبی اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ لمحہ جب آتا ہے تو انسان کو اللہ کے قریب آنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے آپ کو ذکر میں مزہ آئے گا، آپ کو نماز میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے پھر جو ہے آخری منٹ میں نہیں پہنچیں گے، آپ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں ہوں گے۔ رزق دینے والا، اولاد دینے والا، خوشی دینے والا، یہ سب چیز، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ السلام علیکم دوستو۔